بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں کسی موضوع کی نسبت سے کچھ گزارشات، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اپنی سی کوشش ہوگی، اور موضوع کے تعلق سے آپ کے سوالات کو بھی ہم ویلکم کریں گے، سوالات کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقصد کی باتیں عرض کرنے، کام کی کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیراً۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب المیہ جاری اور ساری ہے، اور جس المیہ کو ہم انسانی المیہ کا عنوان دے سکتے ہیں، جس کو ہم ایک عالمی کرائسس کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک اضطراب کی لہر ہے جو دوڑی ہوئی ہے ہر سو۔ اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے، ان پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے، اور ان حالات میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر فکر مند انسان میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے، ایک طلب پائی جاتی ہے، لیکن مسائل اتنے زیادہ اور گھمبیر ہیں کہ حل تلاش کرنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے اصلاح کا آغاز کیا جائے اور کس طریقے سے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور یہ جو زوال ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں ایک زوال، انحطاط، پریشانی اور حالات میں جو ہماری حالات کے جبر کے جو شکار ہیں، اس کی کیفیت سب کے لیے لمحہ فکریہ بنی ہوئی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں، غربت، اجنبیت اور پردیسی کے طور پر اس دنیا میں نمودار ہوا تھا۔ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی، اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی، اس وقت بھی یہ ایک اجنبی دین تھا، پردیسی تھا، مسافر تھا، انجانا تھا، اور لوگوں کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح اجنبی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو دین کے ساتھ گویا
انسانی سوسائٹی اس طرح سلوک کرتی چلی آ رہی ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جان سکتے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی سراپا بھی اگر کہیں نظر آئے تو ماحول میں ایسا ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل معاشرے سے الگ تھلگ کوئی سامنے کیسے آ گیا۔ سوسائٹی ایک طرف جا رہی ہے، ایک رخ پر جو ہے چل رہی ہے، معاشرہ ایک خاص ڈگر پر چل رہا ہے، اور یہ ہیں جناب جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ بعض علاقوں میں آپ جائیے تو بسوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھری بس میں کوئی ایک فرد نظر آئے گا جو نماز کے لیے کھڑا ہوگا، تو وہ اجنبی سمجھا جاتا ہے، وہ پردیسی سمجھا جاتا ہے، وہ دوسروں سے بالکل مختلف سمجھا جاتا ہے۔ پورا ماحول ایک طرف جا رہا ہے، پورا معاشرہ ایک جانب رواں دواں ہے اور ایک ڈگر پر چل رہا ہے، اور ایک فرد یا چند افراد وہ بالکل دوسرا اور جداگانہ انداز زندگی کا اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے دین پر جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ اجنبی اجنبی سے لگتے ہیں، پردیسی پردیسی سے معلوم ہوتے ہیں، اور ماحول سے بالکل الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ پورا ماحول اور پورا انسانی معاشرہ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے اور دیندار طبقہ دوسری جانب رواں دواں نظر آتا ہے، اور اس طریقے سے ایک اجنبیت شروع میں تھی اور انجانی سی کیفیت تھی۔ جیسا کہ عرب ممالک میں کسی غیر ملکی کو اجنبی سے وہ لوگ تعبیر کر دیتے ہیں، تو وہ اجنبی ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے درجے کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ برابری کا سلوک روا نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو بہت ہی بری نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک تیسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے، اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے، معاشرتی طور پر وہ مقام اور وہ وقار اور وہ وقعت اس کو حاصل نہیں ہوتی جو ایک عام انسان کے طور پر اور ایک عام شہری کے طور پر کسی کو حاصل ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ وہ وقعت بعض دوسرے ممالک میں، بعض دوسرے ملکوں کے نام میں نہیں لیتا کہ وہاں پر ایک ملک ہے جس نے بہت کچھ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، تو اپنے ہی قبضہ کیے ہوئے ملکوں کے جو مسلمان شہری ہیں ان کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی یعنی دوہرا معیار بڑھتا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ عام شہریوں کو جو حقوق ملتے ہیں وہ حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، تو نام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اجنبی ہیں۔ اجنبیت کا معاملہ ان کے ساتھ جاری رکھا جاتا ہے، اجنبیت کا رویہ ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ تو اسلام کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ انجانا تھا، پردیسی تھا، انوکھا تھا، تنہا تھا، اس کو ایک انہونی چیز سمجھا جاتا تھا، اور اسلام کے ماننے والوں کو معاشرے میں بہت ہی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بری نظر سے ان کی طرف دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ کیفیت تھی، تو یہ اسلام کی شروعات تھی کہ جو بھی اسلام پر عمل کرتا تھا اس کو طعنوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کو گالیوں کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا، ہدف ملامت اسے تصور کیا جاتا تھا، تنقید کا نشانہ اسے بنایا جاتا تھا، اور معاشرے میں اس کو جو مقام ایک انسان ہونے کے ناطے ملنا چاہیے اس مقام سے وہ محروم کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں،
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا، پھر لوٹ آئے گا کہ جس طرح شروع میں اسلام اجنبی تھا، پردیسی تھا، انجانا تھا، اور اس کے ساتھ برا رویہ جاری رکھا جاتا تھا، مستقبل میں بھی اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ یہی صورتحال ہے جس کا سامنا اسلام کو کرنا پڑے گا۔ آج پوری دنیا میں ایسی ہی کسی صورتحال کا سامنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ پوری دنیا میں 700 کروڑ کے لگ بھگ انسانی آبادی اس وقت موجود ہے۔ 700 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، انسانوں کی آبادی ہے۔ اتنی بڑی انسانی سوسائٹی پہلے کسی زمانے میں نہیں تھی، آج جتنی بڑی انسانی سوسائٹی ہے۔ پھر سائنسی ترقیوں نے گزشتہ برسوں میں، گزشتہ صدی سے اب تک جو سائنسی ترقیاں ہوئیں، اس نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ پہلے ہزاروں سال ایک برابری کی سطح پر جاری اور ساری ہوتے تھے، اور اس کے بعد اب ہر نیا دن سائنسی ترقیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ ہر نیا سورج بے شمار سائنسی ترقیوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان ترقیوں کے باوجود حیرت انگیز طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام، اہل اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حقوق کی جنگ کے اس دور میں بھی جو ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے، جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، اور جس طرح ان کو معاشرتی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، سیاسی آزادی سلب کی جاتی ہے، اقتصادی آزادی سے ان کو ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ حالانکہ 700 کروڑ انسانی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد اس وقت 150 کروڑ نہیں بلکہ 250 کروڑ کے لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد ہوگی۔ 150 کروڑ سے بھی زیادہ، تقریباً 250 کروڑ کے لگ بھگ اندازے کے مطابق یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی۔ ذرا یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کبھی تھی؟ ہرگز نہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت ہے، اس دور میں ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم زندگی کا سانس لے رہے ہیں۔ لیکن کسی اور دور میں شاید مسلمان اس قدر زیادہ ذلیل و خوار نہیں تھے، زوال پذیر نہیں تھے، طرح طرح کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا مسلمانوں کو نہیں تھا، جس قدر چیلنجز کا سامنا، جس قدر مسائل کا سامنا آج کی دنیا میں مسلمانوں کو ہے۔ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، پریشانیاں ہیں کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ کسی میدان میں وہ ہاتھ پیر اگر مارتے ہیں، کہیں بھی اگر ذرا ابھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دبا دیا جاتا ہے، پریشانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، آسانی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کام کرنے نہیں دیا جاتا، مشکلات طرح طرح کی ان کے لیے پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو زندگی میں بڑی تنگیوں کا سامنا ہے، اور جو بھی چہرے مہرے سے، اپنے سراپا سے اسلام کا کوئی عملی نمونہ نظر آ جائے
تو آج کی انسانی سوسائٹی، آج کی انسانی برادری نے اس کے لیے نہ جانے کیا تصور قائم کیا ہوا ہے، کیا خاکہ اس کے لیے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے، اور کیا کیا تصورات ایسے فرد کے لیے سوچ لیے گئے ہیں، اور کیا کیا مفروضے ہیں جو ان کے ساتھ لاحق کر دیے گئے، قائم کر دیے گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ داستان ہے، اور تفصیل طلب ایک موضوع ہے۔ یہ آج کی صورتحال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، بہت کم تعداد میں مسلمان تھے، اور آج مسلمانوں کی تعداد 150 کروڑ، 250 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان تعداد میں کم تھے تو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا مسلمانوں کو کرنا نہیں پڑا تھا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ماضی کے تمام ریکارڈ کے مقابلے میں، تو زیادہ مسلمانوں کے زمانے میں مسلمان زیادہ ذلیل کیوں ہیں؟ زیادہ مسلمانوں کے زمانے میں مسلمان زیادہ خوار کیوں ہے؟ زیادہ مسلمانوں کی تعداد جب دنیا میں موجود ہے، ایسی دنیا میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیوں کر دیا گیا ہے؟ زیادہ مسلمانوں کے دور میں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ کیوں ہیں؟ اور قدم قدم پر پریشانیاں ان کا پیچھا کیوں کر رہی ہیں؟ مشکلات ہیں کہ ہر آن ان کے سامنے روڑے اٹکاتی ہیں۔ تو کیا اس کا سبب ہے؟ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے ہی موقع کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور مسلمانوں میں ایسا زمانہ آئے گا کہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح دسترخوان پر کھانا سجایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، جب کھانا تیار ہوتا ہے تو ہر کوئی دوسرے کو بلاتا ہے، ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہیں کہ کھانا ریڈی ہو گیا، چلو اس کو ہم کھاتے ہیں۔ تنہا نہیں کھا لیتے، بلکہ جو بھی آس پاس ہوتا ہے بلاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے، مزاج ہے، معاشرتی آداب ہے، اگرچہ یہ بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے، یہ آداب بھی ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ کھانے پر، دسترخوان پر جب کھانا لگا دیا جاتا ہے تو پھر جس طرح ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر ایسا برا حال آئے گا، ایسی پریشان کن صورتحال سے مسلمان دوچار ہوں گے کہ دشمن طاقتیں ان کو کھا جائیں گی، اور وہ مل کر کھائیں گی، ایک دوسرے کو بلا کر، مجتمع ہو کر، جمع ہو کر، متحد ہو کر، سب مل کر جس طرح دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں اور سارے کھانے کا گویا حشر کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ کھا جائیں گے، نوالے تر سمجھیں گے، ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب مل جائیں گے، سب متحد ہو جائیں گے، مشترکہ طور پر طاقتیں ہوں گی، آپس میں وہ ملک مختلف ہوں گے لیکن مسلمانوں پر حلہ بولنے کے لیے ان کا اتحاد بالکل نظر آئے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کیسے کیسے سوالات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، بات ہی گویا حل فرما دی اور حالات بالکل ہمارے سامنے لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ جب اتنی خاری ہوگی، اتنی ذلت ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی، تو ایسے موقع پر شاید مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو کیا اتنی تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ کہاں ہم 313 ہیں اور ایک دنیا پر ہم بھاری، اور کہاں فتوحات ہمارے قدم چوم رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آج کے دور کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہوں، اللہ اکبر، کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کیا کہ تعداد میں مسلمان بہت کم ہوں گے، ایسی بری صورتحال کا، پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آج تم جتنی تعداد میں موجود ہو اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ تو اس وقت چند لاکھ ہوں گے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، چند لاکھ، اور آج چند کروڑ نہیں، 100 کروڑ نہیں، 150 کروڑ نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو آج کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس وقت کی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج سے کہیں زیادہ ہوگی تعداد۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ پوچھا تھا کہ اس کے بعد یہ حالات کیوں پیدا ہو؟ ان کی طاقت کم ہو جائے گی، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، ان کی کوئی عزت دلوں میں نہیں ہوگی، کوئی وقعت نہیں ہوگی، تعداد میں وہ زیادہ ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ غثاء کا غثاء السیل، وہ سمندر میں جو جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ کے مانند وہ بے حیثیت ہوں گے، بے وقعت ہوں گے۔ دور سے جو جھاگ نظر آتی ہے تو آپ کو کوئی پہاڑ نما یا ٹیلا نما، جو دریاؤں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ درمیان میں کوئی جھاگ ہوتی ہے اور نیچے کچھ لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ آپ اس میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر اوپر جو ہے کچھ جھاگ وغیرہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اوپر سے وہ چیزیں بہہ رہی ہوتی ہیں، دور سے نظر آتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز آ رہی ہے، بہت بڑا کوئی پہاڑ نما کوئی چیز آ رہی ہے۔ قریب آئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل جھاگ ہے۔ جس طرح سراب دور سے جب نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شاید کوئی سونا چاندی اور خوبصورتی اتنی زیادہ ہو، کوئی عجیب و غریب، جس قدر قریب آپ چلے جائیں گے تو آپ کو ریت ہی ریت کا ٹیلا اور تودا نظر آئے گا۔ تو یہاں بھی صورتحال ایسا ہی ہے کہ غثاء کا غثاء السیل، جس طرح دریاؤں میں، سمندروں میں جھاگ بہتی رہتی ہے اور دور سے دیکھتے ہوئے وہ کوئی بڑی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن قریب آنے پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی پہاڑ کے بلبلے ہیں اور کچھ جھاگ ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی وقعت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کچھ نہیں۔ تو آج بھی نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی وقعت ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی عظمت ہے۔ تو یہ کیفیت ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب پوچھا کہ تعداد کم ہو جائے گی، آپ نے فرمایا تعداد تو زیادہ ہوگی، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تعداد میں اگرچہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن عزت کوئی نہیں ہوگی، وقعت کوئی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر یہ پوچھا گیا تھا کہ وقعت اور عزت کیوں کم ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب بریک کے بعد ہم دیتے ہیں۔ بریک کے بعد ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔